خالق کائنات عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ذیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے، یہ سورہ البقرہ کی ابتدا ہے، خاص طور پر متقین کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید تو ہم سب پڑھتے ہیں اور سب تلاوت کرتے ہیں، تو اس ضمن کو سمجھنے کے لیے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد گرامی نور محمد میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اقبال کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا ابا جان میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ مجھ سے پوچھ کر تھوڑی دیر ٹھہر کر گزر گئے۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا، نماز فجر کے بعد میں نے صبح کے وقت تلاوت قرآن حکیم شروع کی، تو پھر میرے والد گرامی آئے تو مجھ سے پوچھا کہ اقبال کیا پڑھ رہے؟ تو میں نے کہا ابا جان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر گزر گئے، اور فرماتے ہیں کہ تیسرا دن آیا تو پھر یہی سوال جب کیا تو جب جانے لگے تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان 3 دن سے آپ مجھ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا قرآن مجید کی تلاوت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن میرا تجھ سے یہ سوال کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید رسمی طور پر اس کو نہ پڑھنا جیسے عام لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو گزر جاتے ہیں، بیٹا قرآن یوں پڑھنا کہ جیسے محمد پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں سمجھنا کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ مجھ پر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اور جب پھر اقبال نے یوں پڑھا تو پھر یہ لکھا کہ تیرے قلب پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے قلب پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ناراضی ہے نہ صاحب کشاف۔ تو جب تک یوں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو پھر قرآن انسان سے باتیں بھی نہیں کرتا۔ تو سامعین اکرام، یہاں آج کی اس پروقار تقریب سعید میں عظمت قرآن حکیم کے حوالے سے ہم بڑے قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جہاں صحیفہ ثواب ہے، جب ہم اس کے ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم، اس پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ لفظ ایک ہے، حرف 3 ہے۔ الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10۔ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں خالق کائنات کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہیں۔ یہ یقیناً قرآن مجید ایک صحیفہ ثواب ہے، لیکن حقیقت میں آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے اس کو صرف ثواب سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ جہاں تک صحیفہ ثواب ہے، حقیقت میں یہ صحیفہ انقلاب بن کر آیا تھا کہ قرآن مجید پڑھ کر تم نے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا ہے، اپنے زندگیوں میں انقلاب لانا ہے۔ اور جب ہم یوں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں خالق کائنات کی طرف سے، ان کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو پھر حقیقت میں قرآن مجید کی جو اصل وہ راز ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے گی، اور پھر انسانیت جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے بھیجا ہے، پھر ہی فتح و بلندی اور جو ہمیں سر بلندی ہے تب ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اور جس مقصد کے لیے نازل کیا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن مجید کا جو حقیقی مقصد ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں، جو حدود بیان فرمائی ہیں، اس کو ہم ایک حکومت کی شکل میں ریاستی طور پر جب ہم اس کو نافذ کریں گے، آج ہم پوری امت مسلمہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا 57 اسلامی ممالک میں
ایک ملک میں بھی حقیقی طور پر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہماری وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے کہ آج ہم غیروں کے سامنے جھولیاں، غیروں کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑے۔ ہم نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و سنت سے جو کچھ ملنا تھا اس کو ترک کر دیا، تو پھر اس کا سبب کیا بنا؟ اور یہ سنت الہیہ ہے، یہ دستور الہیہ ہے۔ میں آپ کو یہاں یس کرنا چاہوں کہ جس دور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی نا، تو اس وقت میں جو اس وقت سرداران قریش تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے یہ سرداران قریش تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی۔ تو خالق کائنات نے کیا کیا؟ جس دور میں لوگ، سردار، حکومتیں، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا اس سے بڑے ڈکٹیٹر ہوں، جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے، پھر سنت الہیہ ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جب عرب کے سرداروں نے رسول اللہ کی دعوت کو ترک کر دیا تو اللہ نے پھر سرداروں کے اوپر غربا کو لے آیا، غربا کو نیچے سے اٹھایا، جن کے سینوں میں اسلام تھا۔ پھر وہی حضرت سیدنا بلال، جن کا سردار امیہ جو تھا اس نے دعوت اسلام تو قبول نہ کی، رسول اللہ کو تکلیفیں دینا شروع کی، تو پھر وہ غلام جن کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان غلاموں نے اللہ نے عزت کیا عطا فرمائی؟ فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا نے فرمایا اینا بلال، سارے سرداران قریش نیچے کھڑے تھے، فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت سیدنا بلال آئے، میرے آقا نے فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان۔ جب حضرت سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا نا، تو سرداران قریش کی چیخیں نکل گئیں۔ جب یہ چیخیں نکلیں وہ حیران ہوئے، کسی ایک نے کہا کہ جن کو ہم اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، کیا ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے کعبے کی چھت پہ چڑھنا تھا؟ جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں میرا رب دیتا ہے، اسلام بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، قرآن بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا میں، ہمارے اسلامی ممالک میں یہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ کاش کہ اگر قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو یہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں ذرا شک نہیں، لیکن ھدی للمتقین، یہ متقین کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ قرآن راز کی باتیں انسان سے کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن آگے پڑھاتا ہے، جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے سکھلاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک پاکستان کی ذرا اگر آپ، اب تو یہ کام سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن 73 سالوں میں ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی مدارس کی اور مساجد کی حکومتی طور پر سربراہی نہیں کی گئی، سرپرستی نہیں کی گئی۔ ایک پرائمری سکول ہے، اس میں بچہ دنیاوی تعلیم پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سکول کے گیٹ پہ چوکیدار بھی کھڑا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی موجود ہیں، اور پڑھانے کے لیے وہاں سارا سٹاف بھی موجود ہے، اور بینچ بھی موجود ہیں، اور ٹیبل بھی موجود ہیں، کرسیاں بھی موجود ہیں، بڑی اعلیٰ بلڈنگ پختہ موجود ہے، اس لیے کہ بچہ الف با تا سیکھنے کے لیے، دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے سکول میں جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں، مدارس کا اہتمام علماء خود کرتے ہیں، عوام الناس خود کرتی ہیں۔ مساجد بنانی ہے تو اپیل کی جاتی ہے کہ چندہ جمع کیا جاتا، پھر مساجد بنائی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے ایک سروے کے مطابق پرائمری سکول سے مڈل، ہائی سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی سرپرستی خود حکومت کرتی ہے، لیکن مدارس و مساجد خود عوام الناس بناتی ہیں۔ دنیا کی سروے کے مطابق
مساجد اور مدارس کا بہترین اگر کوئی سسٹم اور نظام ہے تو وہ پاکستان میں موجود ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس لیے کہ اللہ جب بندہ دین کی طرف نکلتا ہے تو بند راستے کھول دیتا ہے، جو بند دروازے ہوتے ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے. جب بندہ دین کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک ہندو کے ساتھ کسی بات پہ مناظرہ ہوا، بات چیت ہو رہی تھی، تو غالباً وہ رام چندر تھا. اس نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے نا وید، ہندو کی جو مذہبی کتاب ہے، اس نے کہا کہ وہ مجھے ساری یاد ہے، اور آپ کے قرآن مجید کے 17 پارے مجھے حفظ ہیں. وہ ہندو رام چندر کہنے لگا، تو کہنے لگا ہماری کتاب بھی آپ کو یاد ہے، اور کتنے حصے ہماری کتاب کے آپ کو یاد ہیں. تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے سے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے قرآن کی جو کتاب ہے اسلام کی اس کے 17 پارے حفظ کیے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن کا کمال ہے کہ دشمن کے سینوں کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کا کمال ہے. اور دیکھیے آج اس بچے کی ماشاءاللہ عمر، بیٹا کھڑے ہو، اس کی عمر 11 سال ہے، اور 1.25 سال میں اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. قرآن مجید بھی ایک سمندر ہے نا، اور اس کے اندر بڑے متشابہات آیات دوسری آیت سے مل جاتی ہے، اور بڑا اس کے اندر اس کو یاد کرنا مشکل ہے ایک عجمی لوگوں کے لیے عربی کتاب کو یاد کرنا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فیض ہے، یہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو یاد کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس کو بھی یاد ہو جاتی ہے. جب انسان انگلش یاد کرتا ہے، ہم بھی کالج اور یونیورسٹیوں میں رہے ہیں، جب انگلش انسان یاد کرتا ہے تو بڑی مشکل لگتی ہے، اور اس کی پوئم انسان یاد کرتا ہے تو وہ یاد نہیں ہوتی، نظمیں یاد کرتا ہے تو وہ یاد نہیں ہوتی، اور پھر یاد ہو جاتی ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں. لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ چھوٹے سا بچہ ہے تو اس کے سینے میں بھی موجود ہے، بوڑھا ہے تو اس کے سینے میں بھی موجود ہے، خواتین ہے تو ان کے سینوں کے اندر بھی موجود ہیں. اور پھر اس کا یہ کمال ہے کہ ایک کتاب ہے نا، ہسٹری ہے، تاریخ کی کتاب ہے، یا کوئی بھی کتاب لے لے، اس کو انسان پڑھتا ہے، ایک بار سنتا ہے، 2 بار سنتا ہے، بار بار پڑھے گا تو وہ سننے والا کہے گا کہ یار تم نے بار بار اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ایک بار سٹوری سن لی ہے، 2 بار سن لی ہے، تو انسان کو اکتاہٹ محسوس ہو جاتی ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے. لیکن قرآن جتنی بار بھی پڑھا جائے ہر بار نیا سرور آتا ہے، ہر بار نئی لذت آتی ہے. دیکھیے کہ ہم نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، لیکن جب قاری صاحبان پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ نئی لذت آتی. اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بار بار پڑھنے سے بندہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خاص برکت ہے کہ جن کے دلوں کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے. اور آج مجھے انتہائی خوشی ہے، اور خوشی اس بات کی بھی کہ بعض اوقات لوگ دنیاوی تقریب کرتے ہیں، سیاسی طور پر تقریبیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو بڑا خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بچے کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں انہوں نے آج خاص طور پر جس طرح کے مہمانوں کو اچھے انداز کے ساتھ کھانا کھلانے کا اہتمام کیا. آج یہ بہترین تقریب ہے، ایسے ہونی چاہیے تاکہ جہاں ہم دنیا کی تقریب کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں عظمت قرآن ڈالنے کے لیے اچھا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جہاں ہم دنیا کی دیگر تقریب کرتے ہیں تو قرآن کی تقریب اور عظمت بھی جس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا اہتمام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. تو ہماری مسجد کی انتظامیہ بیٹھی ہیں الحمدللہ. مدارس کو چلانا سامعین کرام، خصوصی آج کے دور میں جہاں انسان اپنے شام کا صبح کا کھانا کھلانے کے لیے بچوں کو بڑا انسان معاشی طور پر بڑا مشکل کا شکار ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، لیکن مدارس کا یہ اہتمام کرنا، اساتذہ کو تنخواہیں دینا، مدارس میں بجلی کا اہتمام کرنا، پھر مساجد اور مدارس کا دیگر بہت ساری ایسا انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ رحم و کرم سے اور اس کی خاص فضل سے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلنا ہے. اور کبھی بھی آپ یورپ کو دیکھ لیں، کبھی بھی یورپ یونیورسٹی اور کالجوں کو بڑی سہولیات دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ دانش اسکول بنا ہوا ہے،
آپ نے دیکھا کہ جب یہ دانش اسکول بنا تھا تو اس کے نقشے میں مسجد نہیں تھی، یہ تو بعد میں ہمارے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو اس کے نقشے میں مسجد کو شامل کیا گیا، چونکہ یہ یورپ کی ایک سکیم تھی اور خصوصی طور پر جنوبی پنجاب میں یہ دانش اسکول سسٹم بنایا گیا، اور اس کی کروڑوں روپیہ سالانہ ایڈ آتی ہے، اور براہ راست ڈی سی او صاحب جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ دن میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کا میس ہے، صبح و شام بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا یہ اہتمام ہے، اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ یورپ خود کرتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کو ایک 1 کلاس سے لے کر آخری پی ایچ ڈی تک وہ ایڈ بھی دیتا ہے، انعامات بھی دیتے ہیں اور وہ تنخواہیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عیسائی یہودی یورپ اگر وہ ڈرتا ہے تو کن لوگوں سے ڈرتا ہے؟ وہ مذہبی لوگوں سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جس دن اسلام غالب ہو چکا، جس دن دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو چکا، اس دن مسلمان پھر عزت سے جئیں گے، پھر ہمارے سامنے یہ جھولیاں نہیں پھیلائیں گے۔ وہ کب چاہے گا کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو، اور جب اسلام غالب ہوگا اور اللہ کی رحمت آ جائے گی پھر مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ میں آج کی اس تقریب میں یہی اپنے بھائیوں کو پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ قرآن کو اپنے سینوں میں بسا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچے نے جو قرآن مجید حفظ کیا خاندان کے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے، اور جو بچے ہمارے مدارس کے مرکزی جامع مسجد علی المرتضیٰ میں حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔